يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ذاته عاداته وصفاته العليا وأشهد أن سيدنا عالانا أولانا ومولانا أحبنا أحمد الأنبياء محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين اللہ احکم الحاکمین، اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ جل جلالہ، اللہ رب السماوات والارض کی حمد و ثنا، تمجید، تکبیر، تقدیس، تکریم، تعظیم کے بعد درود اور سلام میرے اور آپ کے آقا نامدار سید الانام شفیع المذنبین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ وازواجہ وبارک وسلم کی ذات گرامی پہ اور رہتی دنیا تک آنے والے تمام مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات، مجھ اور آپ سمیت سب پہ اللہ احکم الحاکمین کی رحمت کی برکھا نازل ہو۔ پچھلے خطبہ میں نے فکر آخرت کے حوالہ سے وہ گزارشات کی تھیں جو ہر بندہ اور بندی کے لیے انتہائی ضروری ہیں، ان کے اوپر عمل کرنا۔ پچھلے خطبہ میں جو فاسق اور فاجر، اللہ کا باغی اور نافرمان اور منکرین الہ جو لوگ ہیں، ان کا تذکرہ تھا کہ جب ان کی موت کا وقت آتا ہے تو اس کے بعد پھر ان پہ کیا بیتتی ہے، اور پھر جب قبر کے اندر ان کا حشر ہوتا ہے تو اس وقت کیا معاملات اور کیا سنگینی حالات اور انجام کی بھیانک منظرکشی جو اس وقت ان پہ منکشف ہوتی ہے، تو اس کے بعد کوئی اس کا حل اور کوئی اس کا مداوع نہیں رہ جاتا ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا لمحہ ہوتا ہے جو لمحہ پوری زندگی کے اوپر محیط ہوتا ہے، اور پھر وہ لمحہ پلٹایا اور لوٹایا نہیں جا سکتا ہے۔ کوئی جو چاہے، جو سوچ لے، جو خواہش کر لے، اس وقت اس کا واپس پلٹنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو اللہ وہ وقت آنے سے پہلے ہمارے اوپر رحم فرمائے اور ہمیں ہدایت نصیب فرمائے اور توبہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ میں فاسق اور فاجر بندے کی اس قبر کے اندر جانے کی حالت کا ذکر کر رہا تھا کہ اس وقت اس سے سوال اور جواب ہوتے ہیں، اور وہ سوال اور جواب کے نتیجے میں سرخرو نہیں ہو سکتا۔ ہر سوال کا الٹ جواب دیتا ہے، نتیجتاً پھر وہ قبر کے عذاب کے اندر گرفتار ہو جاتا ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ اور ہر طریقے سے عذاب، صعوبت اور سزا کا وہ مستحق ٹھہرتا ہے۔ اوپر لوگوں کو کوئی علم نہیں کہ کیا ہو رہا ہے،
لوگوں کو کوئی پتہ نہیں کہ نیچے والے کے ساتھ کیا بیت گئی ہے۔ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو قبروں کے اندر دفنانا ہی چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا اور وہ مالک میری دعا کو قبول فرما کے تمہیں قبر کا عذاب براہ راست دکھاتا اور سنواتا۔ اور جب بندے کو نافرمان کو قبر کا عذاب ہو رہا ہوتا ہے اس وقت انسانوں اور جنوں کے سوا باقی تمام مخلوقات جو اس وقت موجود اور زندہ ہوتی ہے، جانوروں تک، یہاں تک کہ چرند پرند بھی اس عذاب کو سنتے ہیں۔ محض الا الثقلین، انسان اور جن کو مصلحت کے تحت دونوں ہی مکلف مخلوقات ہیں اور دونوں ہی کے ساتھ یہ قبر کا معاملہ ہونا ہے جزا اور سزا کا، اس لیے اللہ احکم الحاکمین اپنی خاص حکمت کے تحت ان دونوں مخلوقوں کو نہیں سناتے، باقی ساری چیزیں قبر کے عذاب کو سنتی ہیں۔ یہاں تک کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سواری پہ سوار تھے اور سواری بدکی اس قدر اچھلی کہ صحابی کہتے ہیں محسوس ہوتا تھا نعوذ باللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچا دے گی۔ آخر کار وہ تھمی، دیکھا تو نیچے کچھ قبریں تھیں 6 یا 7، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو لوگ یہ قبروں والے ہیں ان کے متعلق کوئی بندہ جانتا ہے؟ ایک نے کہا انا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول مجھے پتہ ہے۔ تو میں اچھا کس چیز کے اوپر، کس عقیدے کے اوپر، کن حالات کے اوپر ان کی موت ہوئی تھی؟ تو اس نے کہا اللہ کے رسول یہ شرک کے اوپر مرے تھے۔ فرمایا تو یہ جانور اسی لیے بدکا ہے میرا کہ ان کو نیچے قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے، اس کے لیے اللہ کوشش کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ قبر کے اندر پھر قیامت تک برے بندے کو انہی عذابوں کو جھیلنا ہوگا، سزاؤں کو سہنا ہوگا اور انہی تکالیف کو برداشت کرنا ہوگا یہاں تک کہ محشر کا میدان جو ہے وہ برپا ہو جائے۔ حتیٰ کہ محشر کا میدان اس وقت جب اللہ اس طرف بلائیں گے، قبروں کو حکم دیں گے، ایک بہت بڑا سور پھونکا جائے گا اور اس دھماکے کی آواز سے سارے ہی قبروں کے اندر سے نکل آئیں گے، اور یہ جو برے لوگ ہیں جب یہ قبروں سے نکلیں گے میدان محشر کی طرف آئیں گے تو ان کو ان کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں پکڑا دیا جائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، یعنی وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جب برے بندے کو اس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا، وَرَاءَ ظَهْرِهِ، تو وہ پیچھے کرے گا، اپنی کمر کے پیچھے رکھے گا کہ کوئی دیکھ نہ لے۔ کیا دکھاؤں کسی کو کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، اب میں سزا کا مستحق ٹھہر گیا ہوں۔ وہ اپنی کمر کے پیچھے وہ اعمال نامہ رکھے گا اور اندھیر نگری میں گرتا پڑتا آگے دربار معاشر کے میدان کی طرف جائے گا۔ ہر بندہ اور بندی اپنے گناہوں کے مطابق ٹخنوں تک، گھٹنوں تک، کمر تک، سر تک، یہاں تک کہ اپنے ہی پسینے میں شرابور ہوں گے، اور اسی طرح پریشانی اور دکھ سہتے سہتے میدان محشر کے اندر پہنچیں گے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جب اس کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا تو کیا کہے گا؟ یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادری ما حسابیہ یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ۔
یہ وہ لوگ ہوں گے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں لے کے کہیں گے کہ کاش یہ نامہ اعمال ہمیں ملتا ہی نہ، میرا غلبہ، میرا روب، میرا دبدبا، ہلاک عنی سلطانیہ، سب کچھ ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش کہ آج میرا کام تمام کر دیا جاتا۔ جس طرح کتا اور خنزیر، گدھا اور بھیڑ بکریاں جو مکلف نہیں ہے، سانپ اور بچھو وغیرہ سب کے سب ہلاک ہو گئے، مٹی کے ساتھ مٹی مل گئے۔ یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ، کاش میں بھی اسی طرح ہی ہو جاتا۔ ما اغنی عنی مالیہ، میرا مال تو میرے کام نہیں آیا۔ ہلک عنی سلطانیہ، میرا جاہ و جلال بھی میرے کام نہیں آیا۔ خذوہ فغلوہ، حکم ہوگا اس کو پکڑو اور جکڑ دو، اس کے گلے کے اندر جہنم کا طوق پہنا دو۔ ثم الجحیم صلوہ، پھر جہنم کی طرف گھسیٹ کے اس کو لے جاؤ۔ جہنم میں پھینکنے سے پہلے ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، 70 ہاتھ زنجیریں جہنم سے دہکتی ہوئیں۔ اب اس کا کوئی مذاق اڑائے، قرآن کریم کی آیات ہیں، تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا، نعوذ باللہ من ذلک۔ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، اس کو 70 ہاتھ جہنمی زنجیروں، دہکتی ہوئی آگ سے انگارہ بنی ہوئی زنجیروں کے اندر جکڑ دو، سر سے لے کے پاؤں تک جکڑا جائے گا، پھر جہنم کے اندر پھینک دو۔ دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں علیہم نار مؤصدہ، جہنم کی بھٹی کو اوپر سے بند کر، نیچے چیخے چنگاڑے واہ ویلا کرے، ذلیل ہو، مرے، پھر جیے، پھر مرے۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہ، یہ بھی اللہ کا قرآن۔ ایک مرتبہ بشرہ جل جائے گا، ایک مرتبہ جلد جل جائے گی، راکھ ہو جائے گی، بدلناہم جلودا غیرہ، اور چمڑا آ جائے گا، وہ بھی جل جائے گا اور چمڑا آ جائے گا۔ یہ سہتے سہتے ایسے یہ ظالم جو ہے، اللہم لا تجعلنا منہ۔ جہاں ایسے لوگوں کا یہ انجام ہوگا، وہاں وہ اللہ کے بندے، وہ اللہ سے ڈرنے والے، اس کے حضور گڑ گڑا کے توبہ اور معافی مانگنے والے، ان کا انجام جب ایسا شخص اور ایسا بندہ اور بندی جب اللہ کو پیارا ہونے لگتا ہے، تو ایسے لوگوں کے پاس بھی 18 فرشتے ہی آتے ہیں۔ اللہ کا بندہ اس کائنات سے جا رہا ہے۔ اب کئی لوگوں نے مجھ سے سوال کیا کئی مرتبہ کہ 18 فرشتے، اچانک بندے کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، لمحاتی جو ہے وہ وقت ہوتا ہے، تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ یعنی میں نے اپنے دماغ کے ساتھ اللہ کی شان کا مقابلہ کرنا ہے، نعوذ باللہ۔ رب کے نظام کے ساتھ میرے دماغ میں آ جائے تو وہ رب کا نظام ہے، اگر نہیں آیا تو ایسا ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ میں نے ایک دفعہ کسی اور جگہ پہ بیان کیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ 100 اونٹ اللہ کے راستے میں قربان فرمائے۔ ایک بزرگ تھا، عادتیں اس کی من چلی تھیں لیکن بزرگ تھا۔ اس کے بعد بیٹھ گیا میرے پاس، تو جس انداز سے وہ آیا، جی بلے بلے، مزہ آ گیا۔ میں نے کہا خیر نہیں، یہ کچھ لے کر آیا ہے۔ کہنے لگا جی یہ 100 اونٹ آپ نے کہا قربان اللہ کے رسول نے کیے اتنی جلد، مجھے تو نہیں کہا، میرے بیٹا یہ اس کو کہا بعد میں جا کے کہ 100 اونٹ کو کوئی بندہ اتنی جلدی اتنے وقت میں باندھ کے دکھائے، نعوذ باللہ من ذالک۔ میں نے پھر بلا لیا ان کو، بزرگوں کو، میں کہا بھائی بات سنیں، آپ نے سمجھا کہ رسول اکرم نہیں باندھے تھے؟ وہ آپ کے غلام 2.25 لاکھ اصحاب رسول موجود تھے، تو ایک 100 اونٹ باندھنے والا کوئی نہیں تھا ان کو، یار کس طرح کی آپ بات کر رہے ہیں؟ یہ ہمارے دماغ کے اندر خناس اور بس بھری ہوئی، نعوذ باللہ۔ اللہ جو فرماتے ہیں، جو رسول اللہ فرماتے ہیں، مومن تو کہتے ہیں آمنا وصدقنا۔ ایک ایماندار اصحاب رسول کہتے ہیں اللہ کے رسول بعض اوقات ہمارے ذہن میں کچھ خیالات آتے ہیں، اگر ہم زبان پہ لے آئیں تو وہ کفر ہو جائے گا، فرمایا یہی تو ایمان ہے۔ ذہن میں شیطان ڈالے تو فوراً دھتکار دو اس کو۔ اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے متعلق تمہارے ذہن میں یہ باتیں آتی ہیں
جب ایسی کوئی بات آ جائے منفی سوچ، فوراً کہو آمنت باللہ، میں اپنے اللہ پہ ایمان لایا، میرا کیا شیطان کے ساتھ تعلق ہے۔ تو یہ یاد رکھیں، جو اللہ کا نظام ہے، اس کا کارخانہ قدرت ہے، علی کل شیء قدیر ہے، اس کا اپنا ہی ایک سسٹم ہے۔ یہ جو ساری باتیں ہمیں بتائی جاتی ہیں، یہ محض ہمارے ذہن کے مطابق بتائی جاتی ہیں۔ جتنی ہماری سوچنے کی اوقات ہے اتنا ہی ہمیں یہ بتایا جاتا ہے۔ باقی میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، نہیں یقین تو جب بندہ جب جائے گا دیکھ لے گا، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ تو ایسے شخص جو ایماندار ہوتے ہیں، ایماندار بندہ اور بندی، اس کے پاس بھی 18 فرشتے ہی آتے ہیں، 9 جنت والے 9 جہنم والے، اور دیکھا پتہ چلا یہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کی بندی ہے۔ جہنم والے 9 واپس چلے گئے، جنت والے 9 رہ گئے، اور ان میں سے ایک فرشتہ آگے بڑھ کے کہتا ہے جو کچھ اس نے کھانا تھا کھا لیا، جو کچھ اس نے پینا تھا پی لیا، اسی طرح جس طرح برے بندے کے متعلق کہا گیا۔ دنیا کا کوئی ایسا مشروب نہیں، کوئی ایسا کھانا نہیں، لقمہ جو اس کی قسمت میں اس نے لیا نہ ہو۔ دنیا کا کوئی ایسا خطہ نہیں جہاں اس کے قدم تھے یہ گیا نہ ہو، ہر چیز پوری ہو گئی۔ فرشتہ بلند آواز سے کہتا ہے یا ایھا الروح الطیب، اے پاکیزہ مبارک سعید اور بابرکت روح، یا ایھا الروح الطیب اخرجی الی ربک وربک علیک راض، اے مبارک اور بابرکت اور سعید روح، آؤ تیرے رب کی طرف چلیں، تیرا رب تیری دید اور ملاقات کا منتظر ہے، تیرا رب تجھ پہ بڑا ہی راضی ہے۔ جمعۃ الوداع ہے، دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب پہ رحم فرمائے اور انہی کے اندر ہمارا حشر فرما دے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ اس کے لیے کوشش کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ جب حکم ہوتا ہے، یہ روح حکم سنتی ہے، فوراً دوڑ لگا دیتی ہے، برے بندے کی طرح پیچھے نہیں ہٹتی، نکلنے کی کوشش کرتی ہے۔ اور اللہ کے قرآن نے سورہ نازیات کی دوسری آیت میں اس کی مثال دی ہے، وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، قسم ہے مجھے اپنے ان فرشتوں کی جو نیک بندے کی روح کو بڑی محبت اور پیار سے لے لیتے ہیں، اس کے بند کھول کے بڑی محبت سے اس کو حاصل کر لیتے ہیں۔ وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، اور ایسا شخص میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال فرمائی کہ جس طرح ایک بڑے منہ والی مشک کا منہ کھول دیا جائے، بند کھول دیا جائے، اور بغیر کسی دقت کے، بغیر کسی پریشانی کے اس کا سارا ہی پانی یکدم نکل جاتا ہے، اسی طرح اللہ کی حکم سے وہ روح بھی نکل جاتی ہے۔ پھر جنت سے آیا ہوا وہ رومال خوشبودار کہ اتنے خوشبودار کہ زمین سے لے کے آسمان تک خوشبوئیں پھیل جاتی ہیں، اس جنتی رومال کے اندر اس روح کو لپیٹا جاتا ہے۔ مرحباً مرحباً مرحباً، خوش آمدید، جی آیا نا، یہ خوشی ان کو لیتے ہیں۔ ایک فرشتہ دوسرے سے لیتا ہے، دوسرا تیسرے سے لیتا ہے، تیسرا چوتھے سے، اسی طرح یہ لیتے جاتے ہیں، اور پھر یہ آسمان کی طرف پرواز کر رہے ہیں۔ اور پھر اسی طرح جو اللہ کے ملائکہ ہیں، اوپر سے نیچے آنے والے، نیچے سے اوپر جانے والے، اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجا لانے والے، وہ اس کو آتے جاتے دیکھتے ہیں کہ یہ بڑی مقدر والی، بڑی نصیب والی روح جا رہی ہے، خوشبو آ رہی ہے، تو کہتے ہیں یہ کون صاحب ہیں، کس کی مبارک روح ہے؟ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمارا حشر ان میں فرما دے۔ اور وہ بِأَحْسَنِ أَسْمَائِهِ، اس کے پیارے پیارے نام لے کے پکارتے، فلاں صاحب ہیں، فلاں محلے کے ہیں، فلاں گلی کے ہیں، فلاں کے بیٹے ہیں، فلاں کی بیٹی ہیں، اسی طرح یہ تذکرے کرتے ہیں، اللہم اجعلنا منہم، اس طرح یہ آسمانوں کی طرف پرواز کرتے ہیں۔ آسمانوں کے دروازے منتظر ہوتے ہیں، دروازے کھل جاتے ہیں، برے بندوں کی طرح نیچے نہیں پٹکایا جاتا روح، دروازے کھل گئے، اور اللہ تعالیٰ نے جہاں علیین کا مقام رکھا ہوا ہے وہاں اللہ تعالیٰ ان کو جگہ دے دیتے ہیں۔ وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشہدہ المقربون
ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون. اللہ تعالیٰ نے اس علیین کا نقشہ بھی کھینچا ہے قرآن کریم. وما ادراک ما علیون، تمہیں کیا پتہ علیون کون ہیں؟ وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم، اللہ نے تو اس کا سارا حساب کتاب لگا کے اس کو بنا دیا ہوا ہے. یشہدہ المقربون، اللہ کے مقرب فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں کہ وہ علیین حق ہے. اللہ تعالیٰ سب کے نصیبے میں فرما دے. وہاں ایک اور منظر ہوتا ہے، کچھ اور روحیں بھی آتی ہیں. وہ روحیں جو حساب کتاب دے کے وہاں ہوتی ہیں اور وہ ایک دوسرے سے پوچھتی ہیں ما فعل فلان، ما فعل فلان، ما فعل فلان. فلاں کا آئے ہو، یعنی پہچان لیتی ہیں نا ادھر کہ ہمارے محلے کے، ہماری گلی کے، ہمارے ساتھ نماز پڑھنے والے. اللہ جو پہچاننے والے ہیں وہ سوال کیا کرتے ہیں؟ فلاں کا کیا حال ہے، فلاں کا کیا حال ہے. اور جو ادھر زندہ موجود ہوتے ہیں ان کے جو حالات ہوتے ہیں وہ بتا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے حالات اچھے بتا دے. اور وہ جو لوگ برے ہوتے ہیں ان سے پہلے دنیا سے چلے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں تمہارے پاس نہیں آیا، وہ تو کب کا یہاں سے نکل چکا تھا، وہ تو وہاں سے دنیا سے میرے سے پہلے آ گیا ہے. وہ کہتے ہیں پھر وہ ادھر نہیں آیا، وہ بد نصیب جہنم کی نظر ہو گیا ہے. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ محفوظ فرمائے. تو یہ اس وقت علیین پہ ہوتا ہے اور پیچھے اس کی میت کو غسل دیا جا رہا ہے، کفن دیا جا رہا ہوتا ہے، اور پھر لے کر قبرستان کی طرف روانہ ہوتے ہیں. جنازہ ہوتا ہے اور پھر دفن کیا جاتا ہے. دفن کرنے کے بعد میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس قدر جلدی وہ فرشتے آ جاتے ہیں، اس قدر جلدی کہ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، گویا کہ وہ واپس پلٹنے والے لوگوں کے قدموں کی آواز بھی سن سکتا ہے. اور بعض محدثین فرماتے ہیں کہ سن لیتا ہے تو دونوں طرح ہی کوئی قباحت نہیں ہے. اور یہ اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے کوئی نیک بندہ یا برا بندہ، سب کے لیے ہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی فرمان ہے. نیک بندہ ہے تو اس کی یہاں پہ عظمت کوئی نہیں، کیونکہ برا بندہ بھی سن لیتا ہے. یہ ایک بتایا جاتا ہے کہ اتنی جلدی دیکھو تمہارا حساب کتاب شروع ہونے لگا ہے، اور جو کچھ تم کما کے آئے تھے، میرے آقا فرماتے ہیں ورثا اور مال دونوں چیزیں جاتی ہیں بندے کی قبر کے ساتھ. لیکن جب قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے، مال بھی واپس آ جاتا ہے اور ورثا بھی واپس آ جاتے ہیں. پھر وہ بندہ ہوتا ہے اور اس کے اعمال ہوتے ہیں. اب فرشتے آ گئے، فیقعدانہ ہی اس کو بٹھا لیا، اٹھ کے بیٹھ گئے. اب اللہ کا بندہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے عصر کے بعد کا وقت محسوس ہوتا ہے. سوال جواب کرنے لگتے ہیں. وہ کہتا ہے ٹھہرو، دعونی اصلی، مجھے چھوڑو یار، پہلے میں عصر کی نماز جا رہی ہے وہ تو پڑھ لوں. یہ اللہ کے بندے کو اللہ توفیق دیتے ہیں. اور یہ تبھی ہوگا جب نماز کی امنگ میرے دل میں ہوگی، نماز کی طرف میرے روئے روئے میں سرایت کر چکی ہوگی. کیونکہ وہاں یا تو میرے اختیارات ہے، وہاں میرے سارے اختیارات میرے رب کے ہوں گے. دعونی اصلی، چلو جواب بعد میں دوں گا، پہلے میں نماز پڑھوں. تو فرشتے کہیں گے اب جو نماز کے وقت تو ختم ہو چکے ہیں، اب ان تکالیف سے اللہ نے تمہیں محفوظ کر لیا ہے، اب کوئی مکلف نہیں ہو کسی بات کے، تو بس ہمیں یہ جواب دے دو. من ربک، رب کون ہے، ما دینک، تیرا دین کیا ہے، اور ما کنت تقول فی ھذا الرجل الذی بعث فیکم. یہ تینوں سوال، تیرا رب کون ہے، تیرا رسول کون ہے، اور تیرا دین کیا ہے، وہ تینوں کے تینوں جواب دے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے. دیکھ لیں کیا جواب دے گا، میرا دین حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی نہیں. اب تو ہم لڑتے ہیں نا ایک دوسرے سے، ایسا ہی ہے نا. مساجد کے اوپر نام بھی ٹھوک کے لکھے ہوئے ہیں بھائی دوسرا نہ آئے.
آئے تو ہماری جاراداری کے تحت پڑے، اور ادھر کیا ہوگا؟ دین الاسلام. اور جس کا سوال ہونا ہے اس کی تیاری ہم کیوں نہیں کر رہے؟ اور اسلام کس چیز کا نام ہے آپ کو پتہ ہے؟ ایک اللہ کا قرآن ہے، دوسرا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تیسری تو چیز ہی کوئی نہیں یار. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اگر تیسرا کوئی اولو الامر صاحب حکم تم پہ کوئی بات کرتا ہے اور تم کہتے ہو ایسے نہیں، وہ کہتا ہے ایسا ہی ہے، تکرار ہو جاتا ہے، تو بحث نہ کرو. فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. پریشانی کی تو ضرورت ہی نہیں، اسلام کے اوپر اس کو پرکھو. فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، ایک اللہ کا قرآن ہے، والرسول دوسرے اس کے نبی کا فرمان ہے. اگر وہ بات وہاں پہ میچ کر جائے، مل جائے، تو وہی دین اور وہی اسلام ہے. بحث مباحثے کی تو ضرورت ہی کوئی نہیں. اللہ ہمیں ایسا مسلمان بنا دے. دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے. اور وہ جو رسول اور آقا تمہارے اندر مبعوث ہوئے تھے ان کے متعلق کیا خیال ہے اور کیا کہے گا؟ ہوا رسول اللہ، ہوا عبد اللہ ورسولہ، وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. انہی کی تعلیمات سے تو مجھے پتا چلا کہ اسلام کیا ہے. اگر بابوں کے چکروں میں ہوتا تو بات ختم ہو جاتی. اسی ہستی نے تو مجھے بتایا اللہ کون ہے میرا اور رسول کون ہے میرا اور اسلام کیا ہے. ہوا عبد اللہ ورسولہ. آسمان سے آواز آتی ہے، ان صدق عبدی، میرے فرشتوں پیچھے ہٹ جو، میرے بندے نے سچ کہہ دیا ہے. اس کی بات میں کوئی نقص اور جھول نہیں ہے. اب فافرشوہ من الجنہ، ایک جنت کے اندر سے بستر لا کے اس کے نیچے بچھا دو. والبسوا لہ من الجنہ، اور اس کا لباس بھی جنتی پہنا دو اس کو. وافتحوا لہ بابا الی الجنہ، اور جنت کی طرف سے ایک دروازہ اور کھڑکی بھی کھول دو. یاتیہ من روحہا و طیبہا، اللہ کی اس جنت سے، ان باغ و بہشت سے میٹھی میٹھی بھینی بھینی خوشبو بھی آتی رہے گی، اور یہاں سے تو اس کو راحت بھی ملتی رہے گی، ٹھنڈی ہوا اور میٹھی خوشبو آتی رہے گی. اللہ تعالیٰ سب کے نصیبے میں فرمائے. اللہم اجعلنا منہ. یہ وہ جنت ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ اپنے قرآن میں فرماتے ہیں مثل الجنت التی وعد المتقون. اس جنت کی مثال جس جنت کا وعدہ متقین پرہیزگاروں سے کیا گیا ہے. یہ ایسی جنت ہے کہ ایسا پانی جس کا ذائقہ کبھی خراب ہی نہیں ہوگا. وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، اور ایسی جنت کہ اس کے اندر دودھ کی وہ نہریں ہوں گی جو کبھی بھی دودھ باسی نہیں ہو سکے گا. وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، اور ایسی جنت ہوگی جس کے اندر شراب کی نہریں ہوں گی، جس کو ہم نے شراب سمجھا ہوا یہ نہیں ہوگی. مشروبات لذت للشاربین، ایک گھونٹ بھرے گا جنتی، اللہ سب کے نصیب میں فرما دے. تو وہ مزہ ہی اور ہوگا، وہ لذت ہی اور ہوگی، کبھی چکھی نہیں ہوگی. اللہ اکبر. وانہار من عسل مصفا، اور وہ شہد جو صاف کیا ہوگا ان سے بھی نہریں ہی ہوں گی وہاں. یہاں پہ شاید جتنے بھی پیسے دے دو خالص ملتا ہی نہیں ہے، نہ دودھ ملتا ہے. وہاں پہ نہریں ہوں گی ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سب کے نصیبے میں فرمائے. کمن ہوا خالد فی النار وسقوا ماء حمیما فقطعوا امعاءهم. یہ ان دوزخیوں کی مانند ہو سکتے ہیں متقی جو ہمیشہ ہمیشہ جہنمی بن چکے ہوں، اور جب ان کو پینے کے لیے بھی دیا جائے گا تو کھولتا ہوا پانی وہ ان کی انتڑیوں کو کاٹ کے رکھ دے گا. نعوذ باللہ من ذالک. مثل الجنت التی وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذۃ للشاربین وانہار من عسل مصفا.
اسی لیے میرے اور آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها کعرض السماء والارض، او دوڑو، چھوڑو سارے کام، وسابقوا سبقت کرو، جلدی کر لو، جلدی جلدی پہلے پہلے پہنچ جاؤ اپنے رب کی بخشش کی طرف۔ گناہگارو، سیاکارو، رب کے حضور معافی مانگ لو، رب کے حضور بخشش کروا لو، توبہ پکی سچی کر لو، پھر یہ اللہ کی جنتیں ملیں گی۔ وسابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها کعرض السماء والارض، اور اس جنت کی ایک معمولی سی جھلک دکھائی ہے۔ اس جنت کی چوڑائی کتنی ہوگی؟ عرضها کعرض السماء والارض، میرے اور آپ کے سمجھانے کے لیے زمین سے لے کے آسمان تک جتنا سارا خلا ہے، زمین سے لے کے آسمان تک خلا، یارج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنہ مما تعدون۔ اگر کوئی اللہ تعالیٰ جس کو حکم دے دے، جس کے لیے وسائل مقرر فرما دے، مہیا فرما دے کہ زمین سے لے کے آسمان تک جانے کی، تو یارج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنہ، 1000 خمسینہ ہو رہا ہے جی صاحب یہاں، الف سنہ 1000 سال تک آپ کو اللہ تعالیٰ حکم دے دے، وسائل بھی مہیا فرما دے، تیز ترین سواریوں کے ذریعے تم اوپر جاؤ، 1000 برس لگ جائے آسمان تک جانے کا، تو یہ زمین سے لے کے آسمان تک کا جتنا خلا ہے، سپیس ہے، یہ کیا ہے؟ یہ جنت کی چوڑائی ہے، جنت کی چوڑائی۔ اور آسمانوں کی جتنی چوڑائی ہے، زمین کی جتنی چوڑائی ہے، یہ بھی اندر شامل ہے۔ یہ ساری مل ملا کے کیا ہے؟ صرف جنت کی چوڑائی۔ اور آپ سب سمجھدار ہیں ماشاءاللہ، ہر چیز کا ایک عرض ہوتا ہے، ایک طول ہوتا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ ایک لمبائی ہوتی ہے، ایک چوڑائی ہوتی ہے، تو اللہ نے لمبائی کا ذکر ہی نہیں فرمایا ہے۔ یہ تیری سوچ کے مطابق بتایا، چوڑائی اتنی ہوگی جو ہمارے، یہ بھی ہمارے فہم و ادراک سے باہر ہے، اور لمبائی کتنی ہوگی؟ فرمایا یہ میں جانتا ہوں جس نے بنائی ہے، یہ میں اپنی شان کے مطابق اس کو میں نے لمبا رکھا۔ جس کی چوڑائی اتنی ہے، لمبائی کا عالم کیا ہوگا یار؟ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کے نصیبے میں فرمائے۔ سابقو، جلدی جلدی سبقت کرو، کیوں؟ والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین۔ کامیاب ہو گئے سبقت کرنے والے، کیا ہی اچھے ہیں سابق لوگ۔ والسابقون السابقون، اللہ سرا رہے ہیں، اپریشیٹ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی شان بیان کر رہے ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم۔ یہ فرمایا یہ تو میرے مقرب لوگوں کے اندر شامل ہوں گے، فی جنات النعیم، میری نعمتوں بھری بہشت کے مالک ہوں گے۔ اللہم اجعلنا منہم ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین۔ پہلے لوگوں سے زیادہ یہ لوگ ہوں گے اور دوسرے لوگوں میں سے کم ہوں گے۔ لیکن واصحاب الیمین، ما اصحاب الیمین، فی صدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسکوب وفاکہۃ کثیرہ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ وفرش مرفوعہ انا انشأناہن انشاء۔ اللہ قبر کی منازل بھی آسان فرما اور آخرت کی منازل بھی آسان فرما۔ اب جب قیامت کے دن یہ نکلے گا، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيًّا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ۔ جب اس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، ایک اس کی روشنی ہوگی، اس کی ایک ایمان کی روشنی ماتھے میں ہوگی، یہ دو نور لے کے میدان محشر کی طرف نکلے گا۔
روشنی ہی روشنی ہوگی انشاءاللہ. اس کا منظر بھی کبھی بیان کریں گے اللہ نے توفیق دی تو چلتے چلتے میدان کے اندر پہنچ جائے گا اور ساتھ سب کو کہے گا ہاؤ مقرؤ کتابیہ، ہاؤ مقرؤ کتابیہ، ہاؤ مقرؤ کتابیہ. چھپائے گا نہیں، یہ دیکھو اللہ نے مجھے پاس کر دیا، یہ دیکھو اللہ نے مجھے نجات بخش دی، یہ میرا نامہ اعمال دیکھو. اللہم اجعلنا منہم، یا اللہ ہمارا حشر بھی ان میں فرما دے. آخر دعوانا الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له فی ذاته عاداته وصفاته العلیاء واشہد ان سیدنا علانا اولانا ومولانا احبنا احمد الانبیاء محمدا عبده ورسوله. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ایک دو باتیں میں نے آپ سے گزارش کرنی ہے. ایک تو صدقہ عید الفطر جن دوستوں کا رہتا ہے وہ ابھی بھی ادا کر سکتے ہیں، یعنی جمعے کے بعد بھی، اور عید کی نماز پڑھنے سے پہلے تک اس کا وقت ہوتا ہے. کئی احباب کہتے ہیں کہ جی عید کی نماز سے پہلے ہی صرف ادا کرنا چاہیے، اس سے پہلے نہیں. تو میری سمجھ میں نہیں آتا کیونکہ قرآن اور حدیث اس کا ساتھ نہیں دیتے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو مشہور حدیث ہے جس میں ابلیس شیطان نے آیت الکرسی آپ کو بتائی تھی کہ یہ پڑھو گے تو بڑے سے بڑا چور بھی تمہارا مال جو ہے وہ نہیں چرا سکے گا. تو 3 دن وہ چور آتا رہا اور حضرت ابو ہریرہ کا جو فرمان کیا ہے، وکلنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی زکوٰۃ رمضان علی زکوٰۃ الفطر علی صدقۃ الفطر. صدقۃ الفطر کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مقرر کیا تھا کہ ابو ہریرہ اس کی حفاظت کرنی ہے. اور اگر آخر میں بھی ہو تو 3 دن تو مسلسل وہ چور آتا رہا ہے یار. اس کا مطلب ہے اصحاب رسول نے پہلے ہی جو ہے وہ نکال دیا تھا. اور میں سمجھتا ہوں یہ آخری عشرے میں عمل شروع ہو جاتا تھا. پھر جس کو ضرورت ہوتی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہاں سے لیتے جو. بیت المال بھی تھا مسجد. تو بہرحال تو یہ جو ہے نا آخری دنوں میں دینا چاہیے کیونکہ یہ سنت سے ثابت ہے. اس لیے یہ صدقہ آپ لوگ اب بھی دے سکتے ہیں. اس سے پہلے کوئی دن 1-2 دن دیا تب بھی کوئی حرج نہیں تھا. ہاں پہلے دنوں میں دے دیں تو وہ غلط ہے. آخری عشرے میں آپ کوشش کریں کہ تقریباً 5-6 روزے رہ جائیں تو دے دیا کریں. تو اب جو ہے اس کا وقت جو ہے وہ کیا ہے، نماز عید سے پہلے تک. ایک مسئلہ. دوسرا یہ ہے کہ دوست احباب ہر سال پوچھتے ہیں کہ کتنا دیں. تو یہ ایک سا جو ہے نا، ایک سا وہ حدیث پاک کے اندر جو مدینہ شریف کا ایک پیمانہ تھا، ناپنے کے لیے تولنے کے لیے نہیں تھا. یہ پرانے بزرگوں کو پتہ ہے. ٹوپا ہمارا بھی ادھر ہوتا ہے، ان کا تھوڑا بڑا تھا. الی 5 امداد 5 پڑوپیاں ہوتی تھیں اور ایک وہ ٹوپا بنتا تھا. 5 مد 1 سا بنتا تھا. اور اس سا کے اندر 1 سا پنیر کا بھی آپ دے سکتے ہیں، 1 سا کشمش کا دے سکتے ہیں، منقے کا دے سکتے ہیں، کھجور کا دے سکتے ہیں، اور جو کا دے سکتے ہیں. آپ چاولوں کا آج کل دے سکتے ہیں جنہیں سے ہماری، اور آٹے کا بھی دے سکتے ہیں. یہ آپ کی مرضی ہے، جو آپ کا جی چاہے جتنا آپ اللہ کے حضور مقرب ہونا چاہے وہ کر سکتے ہیں. اور یہ جو ساری چیزوں کی اگر پیمائش کی جائے تو وزن سب کا مختلف ہوگا. 1 سا کھجور کا ڈالو تو وہ مختلف ہوگا، جو کا ڈالو وہ مختلف ہوگا، گندم کا ہو وہ مختلف ہوگا وزن اس کا. یعنی پنیر ہوگا وہ اس سے بھی مختلف ہوگا، منقہ یا کشمش ہوگی تو وہ اس سے بھی مختلف ہوگا. وزن جو ہے ساری اجناس کا مختلف ہے. ایک پیمانہ بنایا تھا. تو سب سے بہترین موقف جو ہے کب کسی جگہ پہ یہ 1.25 کلو رہ جاتا ہے کسی جنس میں، میری بات سمجھ رہے ہیں، کسی جنس میں 1.5 کلو رہ جاتا ہے، کسی جنس میں 2 کلو 2.25 کلو.
اور اگر گندم آج کل ڈالیں تو وہ 2.5 کلو کے قریب ہو جاتی ہے. تو اس لیے احتیاط کا دامن ہی ہمیں پکڑنا چاہیے. 2.5 کلو گندم یا اس سے اوپر جو بھی آپ کر سکتے ہیں وہ فی کس بنتا ہے. اور گندم کا ریٹ آج کل کیا ہے سر؟ 6,500 جی نہیں، اب کلو کا حساب بتائیں، اتنا میں ریاضی جی نہیں 100 نہیں ہوگا، زیادہ 150 کے حساب سے لگائیں تو کتنے بنتے ہیں جی؟ ہاں جی، مجھے کل ایک دوست بتا رہے 170 ہے جی آٹے کا ریٹ. جو دوست آٹا کھاتے ہیں یہ بھی یاد رکھیں، جو آپ جی یہ تو یہ اب آیا نا جو ابھی لینی ہے، جو کھا رہے ہیں ہم نے اس کو دیکھنا ہے. ہاں جی، تو یہ جو لوگ دوست احباب آٹا کھا رہے ہیں چکی سے لا کے وہ اس حساب سے دیں گے. جن کے گھر کی گندم ہے سال پہلے لی ہوئی تھی وہ اسی حساب سے دے لیں، بلکہ اس سے زیادہ دیں تو یار من تطوع خیر فہو خیر اللہ. کیا فرق جو 50-100 زیادہ بن جائے گا فی کس تو کیا ہو جائے گا. اور یہ سب کے اوپر ہی جو ہے یہ فرض ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دی. اللہ کوئی ایسا بندہ جس کے گھر میں اپنے کھانے کے لیے نہیں ہے، خود وہ بیچارہ بیٹھا ہوا ہے میں روٹی کہاں سے کھاؤں، ہے ہی کچھ نہیں، تو وہ جو ہے اس کا مکلف نہیں ہے. ہاں اگر اس کے پاس اتنی رقم یا اتنا راشن آ جاتا ہے کہ اس کا بھی گزارا بہترین ہو جاتا ہے اور وہ نکال بھی سکتا ہے تو پھر اس کے اوپر یہ واجب ہو جائے گا، پھر وہ نکالے. بچہ ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، روزے رکھتا ہو، نہیں رکھتا ہو، آپ کے خدام ہیں، ملازمین ہیں، سب کے لیے یہ ایک ہی طرف سے جو اپنی طرف سے جو ہے وہ سب کا نکالیں گے. اگر رات کو مہمان آ گیا ہے، بیٹی آ گئی ہے، بہن آ گئی، کوئی اور رشتہ دار آ گیا، دوست احباب بھی آ گیا آپ کے ساتھ عید کرنی ہے تو اس کا بھی آپ دے دیں. بس یہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.